اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو رب کی طرف بلایا مگر انہوں نے سرکشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ یہ سرکشی کریں گے تو ان پر میرا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو رب کا حکم سنایا، لیکن پھر بھی وہ سرکشی سے باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم آنے سے قبل ہی حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکلے اور دور جانے کے ارادے سے ہجرت کی نیت سے آپ روانہ ہوئے۔ تو آپ رستے میں ایک کشتی پر سوار ہو گئے، اس خوف سے آپ نکلے کہ اللہ کا ان پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو وہ کشتی پانی کے بیچ میں جا کر رک گئی۔ اس دور کا یہ اصول تھا کہ جب کشتی پر کوئی مالک کا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جائے تو وہ کشتی رک جاتی ہے۔ اس کشتی پر کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جب نام نکلا تو کہا ہاں میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ہی نکل آیا ہوں۔ تو حال یہ تھا کہ جب اس غلام کو پانی کے اندر پھینک دیا جاتا تو کشتی چل پڑتی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام کو پانی کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی آپ پانی میں اترے تو اللہ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ آپ اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ ایک اصح روایت کے مطابق 40 دن آپ اس کے پیٹ میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ دعا ڈال دی۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس دعا کی کثرت کی تو اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا، اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان پر اگل دیا۔ آپ اس جگہ پر آئے تو آپ کا جسم اس قدر نرم ہو چکا تھا، آپ کے جسم پر کوئی بال نہیں باقی تھا، جیسے ایک نومولود پیدا ہونے والے بچے کی کیفیت ہوتی ہے۔ عموماً کدو کی تو بیل اگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک کدو کا درخت لگایا جو آپ پر سایہ افغن ہو گیا، اور آپ کو اس سے سایہ ملتا تھا، کوئی مکھی کوئی اور چیزیں آپ کے قریب نہ آتی۔ اللہ نے ایک پہاڑی بکری کو مقرر کر دیا جو مقررہ وقت پر آتی، حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں اپنے تھنوں کو ڈالتی اور آپ دودھ پی لیتے۔ تو آپ جب قوی ہو گئے تو اٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو اس واقعے نے ہمیں یہ بات بھی بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب انسان استفسار کرتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ اگر ہم اپنی حاجات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں تو اللہ ہماری حاجات پر بھی رحمت کی نظر کرے گا۔